بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضرت شیخ العالم بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ سید محمد نے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تفصیل کچھ اس طرح بتائی۔ میرے نانا حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد کابل کے بادشاہ تھے۔ فروخ شاہ کابلی میرے نانا کے جد اعلیٰ تھے۔ جب کابل پر مغلوں کا حملہ ہوا تو میرے نانا کے بزرگ لڑ کر شہید ہو گئے۔ ان کی اولاد وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئی۔ میرے نانا کے دادا قاضی شعیب اس خاندان کے سربراہ تھے۔ ان کے بیٹے قاضی سلیمان تھے۔ آپ کے فرزند قاضی مسعود تھے جو شیخ العالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ قاضی شعیب ہندوستان آئے تو پہلے قصور میں قیام کیا۔ شہر کے قاضی نے اس خاندان کی خاطر مدارت کی اور بادشاہ دلی کو آپ کے ہندوستان آنے کی اطلاع دی۔ بادشاہ نے کہلا بھیجا کہ اگر وہ مغلوں سے کابل واپس لینا چاہیں تو میں فوجی مدد مہیا کروں، اور اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو کوئی منصب یا جاگیر دی جائے۔ قاضی صاحب نے جواب دیا کہ جو چیز چھن گئی اسے واپس لینے کا خیال نہیں، اب صبر و توکل کے ساتھ یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ تب بادشاہ نے آپ کو کوٹھے وال کا قاضی مقرر کر دیا۔ کوٹھے وال ملتان کے قریب ایک خوبصورت شہر تھا۔ چنانچہ قاضی شعیب ماں اہل و عیال کوٹھے وال آ گئے۔ وہاں آپ کے بیٹے قاضی سلیمان جوانی میں وفات پا گئے اور ان کے بیٹے مسعود چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے۔ ان کی والدہ نے بچے کی تعلیم و تربیت شروع کی۔ نماز کی پابندی کرانے کے لیے آپ کی والدہ جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتیں اور بیٹے سے کہا کرتی کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں انہیں جائے نماز کے نیچے شکر مل جاتی ہے۔ ایک دن والدہ شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں۔ جب خیال آیا تو گھبرا کر بیٹے سے پوچھا، مسعود تم نے نماز پڑھی یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں اماں، نماز پڑھ لی اور شکر کی پڑیاں بھی مل گئی۔ یہ سن کر والدہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہیں خیال ہوا کہ اس بچے کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ چنانچہ اس وقت سے حضرت کو شکر گنج کہنا شروع کیا، جو آج تک مشہور ہے۔ والدہ نے آپ کو کوٹھے وال میں بہت اچھی تعلیم دلوائی۔ مزید تعلیم کے لیے آپ کو ملتان بھیجا گیا۔ وہاں بڑے بڑے نامی گرامی علماء درس دیا کرتے تھے۔ آپ ایک مسجد میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دن نہایت عسرت اور تنگی سے گزرتے تھے۔ آپ ایک دن مسجد میں کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ایک درویش وہاں آئے۔ آپ کو مطالعے میں غرق دیکھ کر پوچھا، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ نے کتاب سے نظر اٹھا کر ان درویش کو دیکھا اور جواب دیا، نافع پڑھ رہا ہوں۔ کیا یہ کتاب تم کو کچھ نفع دے گی؟ جو ہی آپ کی درویش سے آنکھیں چار ہوئیں، ایک خاص اثر دل پر ہوا اور آپ نے کھڑے ہو کر جواب دیا، جی نہیں، مجھے اس کتاب سے نہیں، آپ کی نظر فیض سے نفع ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے ان درویش کے قدموں میں سر جھکا دیا، پھر ان سے باطنی رموز کے کچھ سوالات کیے جنہیں باتوں باتوں میں بزرگ نے حل کر دیا۔ تب آپ نے ان درویش سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میرا نام قطب الدین بختیار ہے اور میں دلی جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر درخواست کی، مجھے بھی اپنے ساتھ دلی لے چلیے۔ حضرت قطب الدین بختیار نے فرمایا، چلو میرے ساتھ چلو۔ اسی اثناء میں ملتان کے نامور بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے ملنے اس مسجد میں تشریف لائے۔ بعد ازاں میرے نانا اور خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ دونوں دلی روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر خواجہ صاحب نے میرے نانا کو مشائخ دلی کے مجمع میں مرید کیا اور پھر ان سے مجاہدے کرائے۔ پھر نانا ہانسی چلے گئے اور وہاں روحانی مجاہدہ کرتے رہے۔ اچھ بھی گئے اور وہاں بھی مجاہدے میں مشغول رہے۔ جب دلی آئے تو خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ نے میرے نانا کو خلافت عطا کی۔ مرشد کی اجازت کے بعد حضرت بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ ہانسی ہوتے ہوئے کھتوال واپس آئے۔ یہاں لوگوں کا ہجوم ہوا تو اجودن تشریف لے آئے، جو لبے دریا ایک غیر معروف شہر تھا۔ آپ آخر عمر تک یہاں رہے، لیکن مرشد سے ملنے دلی بھی جاتے رہے۔ ایک دفعہ جب حضرت بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تھے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے۔ آپ نے قطب صاحب سے فرمایا، آؤ ہم تم دونوں مسعود کو فیض اور نعمت دیں۔ چنانچہ ان دونوں نے بابا صاحب کو بیچ میں کھڑا کیا اور خود دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ پھر دونوں بزرگوں نے بابا صاحب کو توجہ دینا شروع کی اور باطنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ کی وفات کے وقت میرے نانا دلی میں نہ تھے، ہانسی میں تھے، مگر قطب صاحب نے وصیت کی تھی کہ میرے سب تبرکات مسعود کو دیے جائیں اور وہی میرے جانشین ہوں۔ چنانچہ میرے نانا دلی آئے اور قطب صاحب کے تبرکات حاصل کیے اور ان کی جگہ پر بیٹھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد خلقت کے ہجوم سے گھبرا کر ہانسی چلے گئے، وہاں سے اجودن آ گئے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ کی کئی بیویاں تھیں اور ہر ایک سے اولاد تھی۔ آپ کے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑے صاحبزادے کا نام خواجہ نصیر الدین نصر اللہ تھا، ان سے چھوٹے کا نام خواجہ شہاب الدین اور ان سے چھوٹے کا نام خواجہ بدر الدین سلیمان تھا۔ وہی حضرت کے بعد جانشین ہوئے تھے۔ ان سے چھوٹے خواجہ نظام الدین سپاہیانہ شان رکھتے تھے اور ایک جہاد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان سے چھوٹے خواجہ یعقوب تھے، وہ حضرت کی وفات کے بعد اودھ کی طرف چلے گئے۔ واپسی میں امروہہ کے قریب کہیں غائب ہو گئے اور کچھ پتہ نہ چلا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ کی صاحبزادیوں میں بڑی کا نام مستورہ تھا، ان سے چھوٹی شریفہ اور سب سے چھوٹی فاطمہ تھیں، جو میری والدہ تھیں۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ کو اہل و عیال کی کثرت خدا سے غافل نہیں کرتی تھی۔ آپ ہر وقت یاد خدا میں مصروف رہتے۔ آپ کی مجلس میں علمی اور روحانی باتیں ہوتی تھیں۔ گھر کا دروازہ آدھی رات تک کھلا رہتا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی۔ آپ کی علمیت نہایت اعلیٰ پائے کی تھی۔ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ میرے والد مولانا خواجہ سید بدر الدین اسحاق فقراء کے خلاف تھے، مگر محض میرے نانا کی علمیت کی وجہ سے میرے والد آپ کے مرید ہوئے۔ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ ایک دفعہ حضرت بابا صاحب نے دلی کے بادشاہ غیاث الدین بلبن کو کسی شخص کی سفارش کے سلسلے میں عربی میں یوں خط لکھا: میں نے اس شخص کی ضرورت کو خدا کے سامنے پیش کیا، پھر تیرے پاس بھیجا۔ اگر تو اس شخص کو کچھ دے گا تو دین اللہ کی ہوگی اور یہ شخص تیرا شکر گزار ہوگا، اگر تو کچھ نہ دے گا تو روک خدا کی طرف سے ہوگی اور تو معذور سمجھا جائے گا۔ اس خط سے حضرت کی فصاحت و بلاغت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ ان کی نظر ہر وقت اللہ کی طرف رہتی تھی اور اہل دنیا کی کوئی ہیبت آپ کے دل میں نہ تھی۔ ایک دفعہ میرے نانا بیمار تھے اور لکڑی کے سہارے چل رہے تھے۔ یکایک انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکڑی پھینک دی،
حاضرین نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میرے دل میں خیال آیا کہ میرا چلنا اس لکڑی کے بھروسے پر ہے، اس لیے میں نے اس کو پھینک دیا۔ انسان کا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ ایک ملا کا قصہ۔ خواجہ سید محمد نے کہا کہ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ میرے والد مولانا سید بدر الدین اسحاق کے حوالے سے یہ قصہ بیان فرماتے تھے۔ اجودن کے قریب ایک ملا رہتے تھے جنہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا۔ وہ درویشوں کو بے علم سمجھتے اور انہیں حقارت سے دیکھتے۔ ایک دن وہ حضرت بابا صاحب کے پاس آئے۔ اس وقت مجلس میں بہت لوگ موجود تھے۔ ملا صاحب نے اپنی علمیت اور ہمدانی کے قصے بیان کرنے شروع کیے۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ نے ان کے قصے سنتے سنتے ان سے پوچھا، مولانا، اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5 ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ مولانا نے جواب دیا، میں نے تو 6واں رکن بھی سنا ہے۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا۔ ملا صاحب یہ سن کر بگڑ گئے، کہنے لگے، 6واں رکن کوئی نہیں ہے، آپ نے جو کچھ سنا غلط سنا ہے۔ حضرت نے جواب دیا، جی نہیں، میں نے معتبر اہل علم سے سنا ہے کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ اس پر ملا صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا، مجھے آپ لوگوں سے اسی لیے اختلاف رہتا ہے کہ آپ لوگ بے علم ہوتے ہیں، لیکن عالم بننے کی کوشش میں خواہ مخواہ دخل در معقولات کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جو 5 رکن بیان کیے ہیں یہ احادیث اور فقہ میں موجود ہیں، لیکن آپ جس 6 رکن کو بیان کرتے ہیں وہ نہ حدیث میں ہے نہ فقہ میں۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ نے تبسم فرما کر کہا، نہیں مولانا، وہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور فقہ میں بھی ہے۔ یہ سن کر مولانا کو اتنا غصہ آیا کہ وہ کھڑے ہو گئے اور یہ کہا، اللہ فرماتا ہے نصیحت کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو، اس لیے میں یہاں سے جاتا ہوں۔ حضرت بابا صاحب نے بڑی نرمی کے ساتھ ان کو ٹھہرانا چاہا، مگر ملا صاحب نہ ٹھہرے اور چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد مولانا نے حج کا ارادہ کیا۔ پوری تیاری کے بعد روانہ ہوئے اور مکہ معظمہ میں 7 برس قیام کیا۔ پھر جہاز میں سوار ہو کر ہندوستان روانہ ہوئے۔ بحری سفر کو 2-4 دن ہوئے تھے کہ سمندر میں سخت طوفان آیا اور جہاز تباہ ہو گیا۔ مولانا جہاز کے ایک تختے پر بہتے ہوئے کنارے پہنچے۔ وہاں فقط سوکھے پہاڑ تھے، نہ درخت تھے نہ گھاس تھی۔ وہ 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے رہے۔ چوتھے روز یکایک وہاں ایک آدمی آیا۔ اس کے سر پر خوان تھا۔ وہ آواز لگا رہا تھا، روٹی لے لو، روٹی لے لو، میں روٹی بیچتا ہوں۔ ملا نے قریب بلا کر کہا، میں عالم ہوں، میں نے 7 حج کیے ہیں، میرا جہاز تباہ ہو گیا ہے، میرے پاس ایک پیسہ بھی موجود نہیں ہے، میں 3 رات دن سے بھوکا پیاسا ہوں۔ آدمی نے کہا، میرے پاس کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے، مگر میں دکاندار ہوں، بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ ملا نے کہا، کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں الحمدللہ۔ پھر ملا نے کہا، اسلام میں مسافروں، مہمانوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کا حکم ہے، لہٰذا تم مجھ بھوکے پیاسے کو کھانا اور پانی دے دو۔ آدمی نے کہا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ ملا نے کہا، تو کیسا مسلمان ہے، تجھے رحم نہیں آتا؟ آدمی نے جاتے جاتے مڑ کر کہا، اگر میں رحم کروں تو آج ہی میری دکانداری کا خاتمہ ہو جائے۔ اچھا، میں رحم کرتا ہوں، تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ 7 حج کا ثواب تم نے مجھے دیا۔ ملا صاحب نے خیال کیا کہ زبان سے کہہ دینا کوئی چیز نہیں ہے اور اس سے میرا ثواب نہیں جا سکتا۔ چنانچہ انہوں نے جواب دیا، میں نے تجھے روٹی اور پانی کے بدلے 7 حج کا ثواب دیا۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے خوان آگے رکھ دیا۔ مولانا نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد پوچھا،
تو کہاں رہتا ہے؟ کیا یہاں کوئی آبادی بھی ہے؟ آدمی نے جواب دیا، میں روٹی بیچتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے خالی برتن اٹھائے اور غار سے باہر نکلا۔ ملا صاحب دوڑ کر اس کے پیچھے روانہ ہوئے کہ دیکھیں کدھر سے آیا تھا، مگر وہ پہاڑوں کے چکروں میں کہیں غائب ہو گیا۔ ہر چند تلاش کیا، وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر مولانا سمندر کے کنارے آ کر بیٹھ گئے کہ شاید کوئی جہاز گزرے، مگر مایوسی ہوئی۔ اسی عالم میں 3 دن گزر گئے۔ بھوک اور پیاس سے ان کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ تب وہی آدمی سر پر خوان رکھے ادھر آیا اور اس شرط پر روٹی کھلائی کہ ساری عمر کے روزوں کا ثواب زبانی ان سے لے لیا۔ آج بھی جب وہ جانے لگا تو ملا صاحب اس کے پیچھے دوڑے، مگر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا۔ جب 3 دن گزر گئے اور مولانا کی حالت بھوک پیاس سے خراب ہو گئی تو وہ شخص پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر چلا گیا۔ پھر 3 دن کے بعد آیا اور ساری عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ آخر اب کے 3 رات دن کی بھوک پیاس کے بعد وہ کھانا لے کر آیا تو ملا صاحب نے کہا، میں تجھے 7 حج کا ثواب، ساری عمر کے روزوں کا ثواب، ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب اور ساری عمر کی نمازوں کا ثواب دے چکا، اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا، میں یہ کاغذ اور قلم دوات لایا ہوں، اس پر لکھ دیجئے کہ میں نے ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے میں 7 حجوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کے روزوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی نمازوں کا ثواب فروخت کیا، اور آج ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے یہ تحریر دیتا ہوں۔ چنانچہ ملا صاحب نے یہ عبارت لکھ دی اور اپنا نام و پتہ بھی کاغذ پر تحریر کر دیا، پھر اس شخص کو دے دیا۔ اس نے کھانا پانی سامنے رکھ دیا۔ ملا صاحب نے کھانے کے بعد بڑی عاجزی سے کہا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کہاں رہتے ہو، تاکہ میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں اور روزی کے لیے کچھ محنت مزدوری کروں، کیونکہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس شخص نے خفا ہو کر کہا، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے کاغذ جیب میں رکھا، برتن اٹھائے اور پہاڑ کی طرف چلا۔ ملا صاحب دوڑے کہ اس کو پکڑ کر آبادی کا راستہ پوچھیں، مگر ٹھوکر کھا کر گرے اور وہ شخص نظروں سے غائب ہو گیا۔ آخر مجبور ہو کر اٹھے اور سمندر کے کنارے آئے۔ یکایک دیکھا کہ دور ایک جہاز جا رہا ہے۔ اپنا امامہ اتار کر ہوا میں ہلانے لگے اور ساتھ ہی زور زور سے مدد مدد چیخنے لگے۔ جہاز والوں نے انہیں دیکھ لیا، چنانچہ جہاز روک کر کشتی ان کے پاس بھیجی۔ وہ اس کے ذریعے جہاز پر آئے۔ اس میں حاجی لوگ سوار تھے اور ہندوستان جا رہے تھے۔ ملا صاحب کی خوب خاطر کی، اس طرح وہ آرام سے وطن پہنچ گئے اور گھر آ کر بال بچوں کو دیکھا۔ کچھ دن بعد ملا صاحب حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت بڑے بڑے علماء اور مشائخ آپ کی مجلس میں موجود تھے۔ حضرت کی نظر مولانا پر پڑی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر نہایت اخلاق سے ارشاد فرمایا، آئیے ملا صاحب، بہت عرصے کے بعد آنا ہوا، ہم ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے، کہیے کیا وجہ ہوئی جو اتنے عرصے تک آپ یہاں نہیں آئے؟ ملا صاحب نے اپنی خشک عادت کے موافق حضرت سے مصافحہ کیا اور آپ کے قریب بڑی نخوت اور رعونت سے بیٹھ گئے۔ حاضرین مجلس کو ان کی یہ حرکت ناگوار گزری، کیونکہ وہ حضرت کے قریب اس طرح بیٹھے تھے گویا ان کے ہمسر ہیں یا حضرت سے بھی زیادہ ان کا درجہ اور مرتبہ ہے، مگر آداب مجلس کی وجہ سے سب خاموش رہے۔ آخر بابا صاحب نے خود ہی پوچھا، ہاں ملا صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ اتنی مدت کیوں نہیں آئے تھے؟ ملا صاحب نے نہایت غرور اور تکبر کے انداز میں جواب دیا، جناب، میں اس ملک میں موجود نہ تھا، حج کرنے گیا ہوا تھا، 7 برس تک مکہ معظمہ میں رہا، 7 دفعہ مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 حج کیے،
حرمین میں نمازوں اور روزوں کا جو زیادہ ثواب ملتا ہے وہ سب حاصل کیا۔ اب 7 برس کے بعد واپس آیا ہوں۔ واپسی میں جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی اٹھایا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہوئیں اور میں بخیریت اپنے گھر پہنچ گیا۔ اہل و عیال کو سلامت دے کر اللہ کا شکر بجا لایا۔ حضرت بابا صاحب نے ملا صاحب کا بیان سن کر فرمایا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ 7 حج کیے، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 برس تک حرمین میں نمازیں پڑھیں، وہاں 7 رمضانوں کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، بڑی سعادتیں آپ نے حاصل کیں، مگر یہ تو فرمائیے کہ آپ اب تو ہم سے خفا نہیں ہیں۔ ملا صاحب نے جواب دیا، میں خفا ہی کب تھا؟ حضرت نے فرمایا، 7 سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر گئے تھے، میں اس خفگی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ملا صاحب نے کہا، مجھے یاد نہیں کیا بات ہوئی تھی، آپ یاد دلائیے، شاید مجھے یاد آ جائے۔ حضرت نے فرمایا، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ 5 رکن ہوتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی بھی ہے۔ اس سے آپ خفا ہو کر چلے گئے تھے اور جاتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ گویا اس طرح آپ نے ہم کو ظالم قرار دیا تھا۔ ہمیں اس بات کا بڑا صدمہ تھا اور ہم روزانہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ یہ سن کر مولانا ہنسے اور یہ کہا، ہاں مجھے یاد آیا، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ درویش لوگ بے علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام کے رکن تو 5 ہی ہیں، 6واں رکن کوئی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، مولانا، میں اگرچہ بے علم یا کم علم ہوں، لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ مولانا نے خفا ہو کر کہا، اگر لکھا ہوا دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دیجئے۔ حضرت نے اپنے خادم کو آواز دی کہ میری فلاں کتاب لانا۔ وہ ایک موٹی کتاب لے کر آیا۔ تب حضرت نے حاضرین سے کہا کہ وہ ذرا دور ہٹ جائیں۔ سب لوگ دور ہٹ گئے۔ تب آپ نے مولانا کو اور قریب بلایا اور کتاب کے ورق الٹ کر وہ عبارت ڈھونڈنے لگے۔ یکا آپ نے فرمایا، لیجئے، یہ عبارت موجود ہے۔ مولانا نے غور سے جھک کر کتاب کو دیکھا، مگر کوئی حرف نظر نہ آیا، سادہ ورق تھا۔ چاہتے تھے کہ آپ سے کہیں کہ یہ ورق تو سادہ ہے۔ یکا انہیں اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ عبارت نظر آئی جو انہوں نے غار میں کھانا کھلانے والے کو دی تھی۔ جو ہی ملا صاحب کی نظر اس تحریر پر پڑی، زور سے ایک چیخ ماری اور آپ کے قدموں میں گر پڑے اور توبہ کی، اور اسی دن سے آپ کی خدمت میں رہنے لگے۔ پھر ایسا سکوت اختیار کیا کہ کسی سے بات نہ کرتے، اکثر ان پر گریہ طاری رہتا۔ افطار۔ خواجہ سید محمد نے بتایا کہ میرے نانا حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ کے افطار کے لیے گھی سے چپڑی ہوئی سیر بھر وزن کے آٹے کی 2 روٹی پکائی جاتی تھی۔ ایک روٹی کے ٹکڑے کر کے حضرت تمام حاضرین میں تقسیم کر دیتے تھے اور ایک روٹی سے خود افطار کرتے تھے۔ افطار کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے اور کچھ دیر عبادت میں مشغول رہتے۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا جاتا تھا، اس پر نہایت عمدہ کھانے چنے جاتے تھے۔ حضرت سب کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ قلندروں کا قصہ۔ خواجہ سید محمد نے حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ کی زبانی بیان کیا کہ ایک دفعہ میں حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ کے حجرے کے باہر دربانی کر رہا تھا۔ آپ کے صاحبزادے جو میرے ہم نام تھے، یعنی خواجہ نظام الدین، وہ بھی دروازے پر میرے ساتھ تھے۔ حضرت اندر عبادت میں مصروف تھے۔ اتنے میں 2 قلندر آئے، ایک بوڑھا تھا اور ایک اس کا جوان بیٹا۔ انہوں نے اندر جانا چاہا مگر ہم نے روکا، وہ نہ مانے اور زبردستی اندر چلے گئے۔ ہم دونوں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر گئے۔ حضرت اس وقت سجدے میں تھے۔ بوڑھے نے حضرت سے کچھ مانگا،
उसके लड़के ने छुरी निकाल कर आप पर वार करना चाहा। ये देखकर भाई निज़ामुद्दीन उस लड़के को चिमट गए, फिर दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। नौजवान कलंदर ने भाई निज़ाम को दबा लिया। मैंने दौड़कर उनकी मदद की और फिर हम दोनों ने मिलकर कलंदरों को बाहर किया। इसी दौरान हजरत ने सजदे से सर उठाया और हमें हुक्म दिया कि इन्हें कुछ देकर रुखसत करो। जब मैंने बाद में आपसे कलंदरों का किस्सा बयान किया और ये कहा कि भाई निज़ामुद्दीन को नौजवान कलंदर ने दबोच लिया, तो मैंने भाई की मदद की और कलंदरों को बाहर निकाल दिया। हजरत ने खुश होकर फरमाया, मौलाना निज़ामुद्दीन, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने भाई की मदद दी, फिर क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया कि मखदूम के हुक्म से हमने उन कलंदरों को कुछ दिया और खुश करके रवाना किया। इस पर हजरत ने फरमाया, मौलाना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक और किस्सा। ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने हज़रत सुल्तानुल मशाइख रहमतुल्लाह की ज़ुबानी एक और किस्सा सुनाया। एक दफ़ा एक शख्स हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह के पास आया और कहा कि उसकी बीवी को डाकू छीन कर ले गए हैं। उस वक्त से उसने खाना छोड़ दिया है। हज़रत ने उससे फरमाया, मैं दुआ करूँगा तुम्हारी बीवी तुमको मिल जाए, तुम खाना ना छोड़ो। उस शख्स ने खाना खा लिया और आपकी खिदमत में चंद दिन रहा। एक दिन एक शख्स सिपाहियों की हिरासत में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहने हुए आया और हज़रत से दरख्वास्त की और ये कहा, ये लोग मुझे दिल्ली के बादशाह के पास ले जा रहे हैं, मालूम नहीं मेरा क्या हशर हो। मैं इन सिपाहियों को राज़ी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। हज़रत ने जवाब दिया, हम दुआ करेंगे, हमारे इस मेहमान को भी अपने साथ दिल्ली लेते जाओ। अगर तुमको दिल्ली जाकर रिहाई मिल जाए तो हमारे इस मेहमान को एक लौंडी दिलवा देना। उस शख्स ने जवाब दिया, बसरो चशम, इस हुक्म की तामील करूँगा। वो शख्स हमारे हज़रत के मेहमान को लेकर दिल्ली गया और बादशाह के सामने उसकी पेशी हुई। बादशाह ने उसे बेकसूर समझकर रिहा कर दिया। उसने वादे के मुताबिक बाजार से एक खूबसूरत लौंडी खरीद कर हज़रत के मेहमान के हवाले कर दी। वो उसकी बीवी निकली जिसे डाकुओं ने यहाँ फरोख्त कर दिया था। वफ़ात। ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने सैयद हुसैन किरमानी के हवाले से बयान किया कि जब हज़रत शेखुल आलम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप बार बार पूछते थे, मौलाना निज़ामुद्दीन दिल्ली से आए या नहीं। जब हाज़रीन अर्ज़ करते कि नहीं आए तो आप फरमाते, मैं भी अपने शेख की वफ़ात के वक्त दिल्ली में ना था, हांसी में था। इसके बाद आपने ख़िरका और तबरुकात हज़रत सुल्तानुल मशाइख के लिए अमानत रखवा दिए कि जब मौलाना निज़ामुद्दीन दिल्ली से यहाँ आए तो उनको दे दिए जाएं। ख्वाजा हसन निज़ामी का हाशिया। ठीकरी का नक्श। मैंने बाज़ पुरानी किताबों में ये देखा है कि हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह सियाहत के दौरान जंगल से गुज़र रहे थे। सवारी में एक गधा था। यकायक बारिश होने लगी। करीब में कुम्हारों का मकान दिखाई दिया। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और घर के अंदर जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कि यहाँ एक औरत के बच्चा होने वाला है, कई दिन से दर्द ज़ह में मुब्तला है मगर बच्चा नहीं होता। ऐसी हालत में हम तुमको जगह कहाँ से दें? हज़रत ने जवाब दिया, मुझे जगह दे दो, बच्चा अभी पैदा हो जाएगा। कुम्हारों ने इजाज़त दे दी तो हज़रत ने फरमाया कि मेरे गधे को भी जगह दे दो। उन्होंने कहा कि यहाँ आदमियों के लिए तो जगह है नहीं, गधे को कहाँ से जगह दें? हज़रत ने फरमाया, जब तक मेरे गधे को जगह ना दोगे मैं भी अंदर नहीं आऊँगा। आखिर उन्होंने गधे को भी जगह दे दी। तब हज़रत ने कुम्हारों के आबे से एक ठीकरा उठाया और कोयले से उस पर यह शेर लिखा, मरा जाए शुद्ध खर, मरा जाए शुद्ध, तो ख्वाही बजाई न ख्वाही बजा। मुझे जगह मिल गई और मेरे गधे को भी जगह मिल गई। अब ए औरत, तू चाहे बच्चा जन या ना जन। इसके बाद हज़रत ने वो ठीकरी कुम्हारों को दी कि औरत के पेट पर रख दो। ठीकरी पेट पर रखते ही बच्चा पैदा हो गया। उस वक्त से आज तक
لاکھوں آدمیوں نے ٹھیکری کا یہ تعویذ آزمایا ہے اور اس کی تاثیر کا عجیب تماشا دیکھا ہے۔ خود میں نے ہزاروں عورتوں کو ٹھیکری کا یہ تعویذ دیا اور اس کا بہت جلدی اثر ہوا۔